نہیں تھوڑی آواز چلی گئی سی دوبارہ. آ رہی ہے. میں دبئی میں موجود ہوں. میں تقریباً مجھے 14 سال ہو گئے ہیں. اور پچھلے دنوں ایک یہاں پہ بلو ڈائمنڈ چوری ہوئے تھے یہاں سے نا, باقاعدہ طور پہ پلاننگ کر کے. 2 ڈائمنڈ تھے, $25 ملین ان کی کاسٹ تھی. ٹھیک ہے, وہ صبح چوری ہوتے ہیں, شام کو 7:30 بجے وہ ریکور ہو جاتے ہیں. شام کو 7:30 بجے وہ ریکور ہو جاتے ہیں اور بندے پکڑے جاتے ہیں دبئی کے اندر. کیا کہیں گے؟ ہاں نہیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے یو کے کو کمپیریزن کرنا ہے تو کسی دوسرے پاکستانی مسلم ممالک سے کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے اندر 57 ملک ہیں. پاکستان کو صرف ٹارگٹ کرنا اس لیے آسان ہے کہ پاکستان میں جو مینیجریل ایشوز ہے وہ تھوڑا اس میں مسائل چل رہے, بس اس وجہ سے. یا یہ قادیانی فتنہ چونکہ وہاں پہ اٹھا تو لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم گوروں کی طرح تو نہیں ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے یو کے اندر یا یہاں پہ اسپین کے اندر لوگوں نے شرٹس پہنی ہوتی ہیں اور اوپر جیزس کے ساتھ معاذ اللہ جیزس کے ساتھ کیا کیا چیز لکھی ہوتی ہے انہوں نے. تو یہ چیزیں ہم لوگ غیرت مند ہیں اپنے مذہب کے نام پہ. ہم اپنے مذہب کے حوالے سے ہم میں لاکھ برائی ہو سکتی ہے. ہم لوگ مسلمان انسان ہیں نا, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن مذہب کے نام کے اوپر ہم اپنے نبی کے بارے میں غیرت مند ہیں. ہم نہیں سن سکتے اپنے نبی کے بارے میں بات. اس چیز کو آپ نے دوسری چیزوں سے کمپیئر کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. جی راٹھور صاحب کیا خیال ہے؟ سر دیکھیں, آپ کا اوپینین اپنا ہے, میرا اپنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیسک فاؤنڈیشن کی چیزیں ہی وہاں پہ ڈسٹرب ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں, کیا کانسٹیٹیوشن ہے, کیا جماعتیں ہیں, کیا صوبے ہیں, ٹھیک ہے, کیا قومیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپس میں قریب آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, سارا ہمارے پاس دانشور ہیں, عالم دین ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز پہ ورکنگ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے فاؤنڈیشنل چیزیں ہمیں لے کے آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ کوئی بندہ جاب لیس ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, بینیفٹ سسٹم ہے یہ ان کافروں کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھیں آپ کو ان کافروں کا سسٹم نہیں ہے, یہ اسلام کا سسٹم ہے. چلیں اسلام کا سسٹم مان لیا جی جی, جی, اسلام یہ پھیل آپ بھی کو پتہ ہے سب سے پہلے وظیفے مقرر کس نے کیے تھے؟ سر میں اس ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا, میں آپ کو نہیں کمپیریزن ویسے آپ کو کوئی اندازہ ہے کو اس کا؟ بننے 78 سال ہو گئے ہیں. ذرا ٹھیک ہے لوجیکلی پوائنٹ سے پاکستان دیکھیں کتنے اچھے ہمارے پاس لیڈرشپ میں اور این جی اوز لیول پہ بندے آئے یہ ہیں. وظیفہ بینیفٹ سسٹم مقرر ہی مسنگ ہے. آپ میری بات وظیفہ سمجھ گئے؟ سن تو لے. یہ حضرت عمر کے دور پہ یہ جو انتظامی معاملات تھے سر یا یہ آپ وظیفے تھے 100% مقرر ٹھیک ہے, کیے گئے تھے. میں اس ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا, میں یہ کہہ رہا جی ہوں جی کہ پریکٹیکل لیول پہ ہے نا, گراس روٹ لیول پہ ہیں, ہاں, بینیفٹ سسٹم ہی مسنگ ہے. ایک نہیں اسلامک ہونا کنٹری ہے, چاہیے, یہ اس میں سپورٹ ہی نہیں ہے نا. نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہمارے مینیجرل ایشوز میں کافی آپ کی زیادہ کسی ہیں. پوائنٹ پہ تنقید جائز نہیں رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں بہتر ہونی چاہیے, ریزولوشن ہونا چاہیے بیسیکلی, میرا یہ ماشاء اللہ پوائنٹ. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اچھا یہ السلام بتائیں کہ علیکم مرزا بھائی. غلام احمد قادیانی کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں آپ؟ کیا نالج ہے آپ کو اس شخص کے بارے میں کچھ یا نہیں جانتے؟ سر میرا نالج لمیٹڈ ہے, میں اہل سنت والجماعت سے, میرا ماشاء نالج اللہ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ماشاء ہے, اللہ. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی 1935 میں پیدا ہوا, تقریباً 35 میں 35 کے بعد 1835 سوری, اور اس نے 1891 کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے, اس کا یہ ماننا ہے کہ دشمن جو ہے نا وہ, یعنی جو مرزا غلام احمد قادیانی کا دشمن ہے, یعنی وہ جو مخالف ہیں, ہم لوگ بیابانوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہو گئی. تو یہ اس کا ایک تحفہ ہے اس کے مخالفوں کے لیے. اس کے علاوہ بھی اس نے اپنے مخالفوں کو ذریعۃ البغایا, کنجریوں کی اولاد, فاحشہ عورتوں کی اولاد, اور ولد الحرام اور کنجر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا ہوا ہے. تو ایک ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ کے بعد, آپ کا کیا نظریہ اس کے بعد؟ میں سر یہی کہوں گا جو ان کا دین ہے ان کا ہے, جو ہمارا دین ہے ہمارا. ہم اپنے اوپینین پہ رہیں گے, انہوں نے جو سوچنا ہے ان کی اپنی تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہی تو مسئلہ ہے. ہم نے ایک ایسے منٹ, دیکھنا ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کے دل قریب ہیں ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے, نہیں وہ بات ٹھیک ہے, آپ کا کیا عقیدہ ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ سر یہ پبلک چینل پہ ہے, میں اپنا ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, اور میرا نالج بھی نہیں کم ہے, میرے منہ سے تو
ایسی دیکھیں یہ تو ہمارے مجھے ایمان کا حصہ ہے نا. مسلمہ جو تھا جی وہ ایمان ہے میرا ایمان. دیکھیں میرے آپ کا اپنا نمبر عقیدہ ہے نا, تو اگر میں پوچھوں مجھ سے, آپ پوچھیں کہ بھیا آپ کا میں عقیدہ اس پبلک کے بارے چینل میں, پہ نہیں ایکسپوز کرنا چاہتا سر. نہیں اس میں ایکسپوز ہونے تو کوئی بات نہیں, اپنا عقیدہ بتانا کوئی ایکسپوز ہونا نہیں ہے. یعنی میں پوچھوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ایک مانتے ہیں, تو آپ مانتے ہیں, بتائیں آپ مانتے ہیں اللہ کو ایک؟ جو بندہ بھی اللہ پہ بلیو کرتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے اور ایک ہاں, مانتا تو ہے. اس میں کوئی ایکسپوز ہونے والی بات تو نہیں نا. لیکن میں آپ کہنا کسی جماعت کے بارے میں کوئی نہیں بات نہیں, کسی کروں جماعت کی وہ میں بات بھائی, میں ٹھیک کسی ہے. جماعت کی بات نہیں کر رہا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدعی نبوت ہو, اس کو آپ کذاب اور دجال تو سمجھتے ہیں نا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق. میں کسی کے نام نہیں لے رہا. جی 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 راٹھور صاحب. جی دیکھیں جو چیز ہمارے قرآن سنت اور جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف چیزیں ہیں وہ غلط ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ میں ایگریڈ نے ہیں. کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں پوچھا, میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 30 کے قریب ایسے لوگ پوچھیں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے, وہ کذاب اور دجال ہوں گے. تو ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور جھوٹا ہے, تو اس کو تو آپ کذاب اور دجال رسول اللہ کی حدیث کے تحت ہی سمجھیں گے نا. جی سر دیکھیں میرا نالج نہیں ہے, دوسرا میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تو میں یہ حدیث کیسے. آپ کو میں پڑھا دیتا ہوں, ایک منٹ, یہ تو مسئلہ ہی نہیں. ایک منٹ سر, اچھا ٹھیک ہو گیا. میں حدیث آپ کو ابھی نہ بندی, ایک منٹ. مجھے بڑی اسکرین پہ کرتے ہیں یار اپنا ملک قیصر بھائی. یہ بات دیکھیں, اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا, تو یہ ہمارے بھائی ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں بھی پتہ ہوتی. تو نالج جو ہے نا وہ سب لوگوں کو دکھانا بھی چاہیے, بتانا بھی چاہیے. ہمیں بھی نہیں اگر کسی چیز کا پتہ ہوگا. وعلیکم السلام میرے پیارے عامر حق بھائی آئے ہیں. اب اللہ ہی جانے کہ گنڈاسا جیب میں ہے یہاں کے ساتھ لے کر آئے ہیں. 30 نیچے کمنٹ بھی آیا وہ بھی پڑھ لیں. کوئی بات نہیں, میں تو اس کو مرد مانتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھ کے بات کرے. اس طرح چھوٹے موٹے بندوں کو میں امپورٹنس نہیں دیتا نا. جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سر حدیث. جی یہ سر صحیح مسلم کے اندر کی بھی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قریب من ثلاثین كلهم يزعم انه رسول اللہ. رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال نہ نکلے. ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. یہ صحیفہ حمام بن منبع میں بھی ہے, یہ صحیح بخاری کے اندر ہے, کتاب المناقب کے اندر. اچھا اس کے بعد یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ لگی سر. بخاری اور مسلم ہماری حدیثیں صحیح ہے نا ماشاءاللہ. آپ اہل سنت و جماعت ہیں تو آپ کو تو یہ پتہ ہوگا کہ بخاری اور مسلم جو ہے یہ بخاری اور مسلم. جی 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 تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ غالباً یہ مسند احمد میں بھی ہے یا دوسری کتاب میں بھی موجود ہوگی. بہرحال صحیح بخاری اور مسلم میں جب ایک چیز آ گئی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا. تو اب آپ بتائیں کہ ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار ہو, کیا آپ اسے کذاب اور دجال سمجھتے ہیں؟ جی جی جیسے آپ حدیث بتا رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کی بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ جیسے حدیث بتا رہی ویسے ہی ہے, جو لکھا کیا ہے ویسے ہی ہوگا نا. بیان کر دیں اپنے لفظوں میں بیان کر دیں. ابھی آپ نے جو بیان کیا وہی بات آتی ہے نا, لیکن میرا وہ تو پوائنٹ میں نے وہی آ کیا رہا نا, ہے کہ ہم وہ تو میں نے بیان کیا نا.
آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ سر آپ نے جو لکھا ہے وہاں پہ پڑھایا وہی ہے نا، جو آپ نے قذاب کی بات کی ہے، دجال کی بات کی ہے، وہی میں بھی ایگری کر رہا ہوں جو آپ نے دیا ہے، کیا ٹھیک ہے ریفرنس. بیان کر دے، دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ مجھے آپ کہہ سے رہا ہوں کوئی آپ سے مسئلہ نہیں کہ ہے، مجھے مجھے آپ سے کوئی بتائیں کہ ریزولوشن کیا ہے پریکٹیکل لیول پہ. سن، ریزولوشن یہ پریکٹیکل تو یہ ہے ہم کہ نے ہم ایسے برا شخص کہہ کو دیا، قذاب، یہ کر دیا، ٹھیک ہے. نہیں ہم ایسے شخص کو قذاب اور دجال، پہلے تو بات ہے ہمارا عقیدہ. کلمہ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا اظہار ہے. عمل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم نے کسی بت کی، کسی دوسرے کی پوجا نہیں کرنی، اس سے مانگنا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس کے مطابق ہم نے ایسے شخص کو قذاب اور دجال کہنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو رسول کرے یا کہے یا نبی. پریکٹیکل عمل یہ ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، اس کی کتابوں سے اس کو ایکسپوز کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ کتنا گندا مذہب ہے اور کتنی گندی ذریت ہے اس مرزا غلام احمد قادیانی قذاب اور دجال کی، کہ جو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر بہکاتے ہیں، حالانکہ یہ رسول اللہ کو مانتے نہیں، رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اور تمام صحابہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں. یہ کام خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہوگا. اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں اس کی کتابوں سے. سر آپ لیکن میں میں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں، واپس نہیں آ رہا ہوں اس کہ سے پہلے میں دیکھو یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ ایک بہت دفعہ اپنا سارے عقیدہ بیان کر دیں اس ایسے بندے کے لوگ بارے میں. ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے، ان کا کیا کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں. سر سن لیں، آپ تو ایک پرٹیکولر جماعت کی سن، بات کر رہے ہیں، فرقے کی بات کر رہے ہیں، جی میں بتا، وہ جو ان نہیں کے مانتے ساتھ کیسے آپ وہ زندگی بھی گزاریں کافر گے. ہیں. وہ زندگی گزارنے کا ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے عقیدے کا تو پہلے بیان کر لینا. جب مجھے عقیدہ واضح ہو جائے تو پھر زندگی گزارنے کی بات بھی ہو جائے گی. پہلے آپ یہ بتا دیں کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، اپنے لفظوں میں کو 2-3 لفظوں میں بیان کر دیں. سر جیسے آپ نے حدیث کا ریفرنس دیا اس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ جو ورڈنگ آ رہی ہے حدیث کی وہ ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ ورڈنگ تو حدیث کی آ رہی ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ بھائی جو ورڈنگ حدیث کی ہوگی نا، اس سے نہ میری اوپر زیادہ ہے نہ کم ہے، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اب بیان. میں بیان کر دیتا ہوں نجب اپنا. بھائی ایک منٹ رک جاؤ، ایک نہیں منٹ ایک رک باری جاؤ میں شاید انہوں نے آسانی ہو جائے. یار، ایک منٹ یار نجب بھائی، مہربانی یار گل کر لیں، گل کر لیں. راٹھور صاحب اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا مدعی ہوگا وہ بندہ قذاب اور دجال ہے. آپ بھی اپنے لفظوں میں ایک دفعہ واضح فرما دیں تاکہ بات واضح ہو جائے. جی حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے جو بتایا جا رہا ہے وہ قذاب اور دجال کی بات ہو رہی ہے، تو تو ٹھیک ہے مرزا وہ. غلام احمد قادیانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا؟ جی سننے میں تو ایسے ہی ہے. تو اس کو آپ قذاب اور دجال سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے تو بات یہی سمجھ آتی ہے. حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے مرزا غلام احمد قادیانی قذاب اور دجال ہے نا؟ بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں 25 دفعہ مجھ سے پوچھا، میں نے 25 دفعہ اس کا جواب دے دیا. آپ تو مجھے میں نے یہی تو مینٹلی پوچھا ٹھیک کہ نہیں لگ رہی، حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے، اس حدیث آپ کے مجھے پوائنٹ آف مینٹلی ٹھیک نہیں لگ رہے. آپ مجھے اب جو نا دماغی طور پہ گرم کریں یار. ایک چیز میں نے 25 یار دفعہ کہہ دی ہے اور یہ تقریباً 64 بندے سن رہے ہیں یار. مرزا غلام احمد قادیانی آپ اس تھوڑا حدیث اپنے کی آپ روح کو سے، سن لیں نارمل کریں. مجھے آپ صحیح نہیں لگ رہے سن مینٹلی لیں طور سن پہ. لیں 64 بندے سن رہے ہیں، 25 دفعہ میں نے کہہ دیا بھائی. کیا کہا میں کہہ رہا ہوں کہ یار اس سے بڑے بھی مسائل ہیں، یار؟ ریزولوشن وہ دو. مسائل ہیں بھیا، اس کو ہم دیکھ لیں گے. پہلے جو میری آپ سے بات چل رہی ہے کہ اس حدیث کی روح سے مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ قذاب اور دجال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اتنی سی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو 25 دفعہ میں نے یس ہی کیا نا بھائی آپ کو. اچھا، آپ اس کو قذاب اور دجال سمجھتے ہیں اس حدیث کی روح سے حدیث کے روح سے تو یہ ریفرنس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے. کہ مرزا غلام احمد قادیانی قذاب اور دجال؟ آپ مجھے پاگل لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ جی پاگل امرات ہیں بھائی، بھائی، آپ پاگل ہیں، مجھے یہ بتا دیں. نہیں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات ہے. مجھے جی بتائیں اس پورے پبلک چینل پہ آپ پاگل ہیں کتنا دفعہ پوچھیں گے یار؟ آپ کوئی لکھ کے مسئلہ ادھر نہیں. نیچے ٹائپ کر کے دوں آپ کو. میں کہتا ہوں اس حدیث کی روح سے جب مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی قذاب اور دجال ہے تو ٹھیک ہے. جی عامر بھائی، السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ میرا تو وبرکاتہ. بھائی دماغ کی دہی بنا دیا آپ نے. کیا حال ہے؟ کتنا دفعہ لسی پوچھا کرتے آپ ہیں نے. ابھی، لسی کرتے ہیں. رکیں ذرا، رکیں میں تھوڑا نمک ڈال لوں اس میں. ایسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ تمام احباب ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. آپ بہت کیسے ہیں عامرات بھائی؟ ٹھیک ہے، صحت بھی اللہ ٹھیک کا ہے؟ شکر، اللہ کا شکر پیارے بھائی، اللہ کا شکر. دیکھیں کمال بات یہ ہے، بڑے دیر سے میں سن رہا تھا
रट नहीं करना चाहता अपने आप को, ठीक हो गया। अच्छा, फिर कहते हैं जी मैं सोशल मीडिया पर इधर किसी कम्युनिटी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, और जब इस्लाम पर क्रिटिसिज्म की बारी आई तो पूरा मुल्क तुन के और पुन के और रगड़ कर रखने के लिए ये तैयार बैठे थे। ये दोगलापंथी वेस्ट में सिखाई जाती है जी। ये नए नए लोग जो यूरोप की दारू को मुंह लगाते हैं, टुन होके किसी ना किसी पोल के साथ सर टकरा कर गिरे पड़े होते हैं। ये नई नई शियारियाँ यूरोप का देखकर जिनको चढ़ रही हैं, उनको तारीख पढ़नी चाहिए, उनको हिस्ट्री का मुताला करना चाहिए। मैं बड़ी देर से सुन रहा था, मैं स्पेशली जंप इन हुआ, इतना उम्दा जवाब दिया बिलाल भाई, इतना उम्दा, माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कोई आदमी भी माकूल हो वो आपके जवाब के ऊपर कोई तनकीद ना करता, मगर जिन लोगों का एजेंडा, जिन लोगों की खोपड़ियाँ इतनी हैं, IQ लेवल उतने का, उनको पता ही नहीं। वो एक माई सी ना, नवी नवी लिफ्ट लगी तो लिफ्ट से घूमी जाए। वो बंदे ने कहा माई अगे बस भी है वे, तुम लिफ्ट से चक्कर मारी जा रही हो। कहती मुड़ मैनू इत्थे मज़ा आ रहा है। उन्होंने कहा अगे भी लगी है ट्रांसपोर्टेशन, अगे जाओ, वो मैनू मुड़ इत्थे मज़ा आ रहा है। इस तरह के लोग, हाँ, तो इस तरह के लोग होते हैं कमाल। जिनकी इस तरह के लोग होते हैं जिनकी वर्थ और वैल्यू कख भी नहीं होती। यूरोप की चकाचौंध से वो हैरान और परेशान होकर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद इनकी तरक्की की वजह इनका नजरिया है, इनका है। यानी यूरोप की तरक्की के पीछे या वेस्ट की तरक्की के पीछे शायद इस उनका उनका वो आइडियोलॉजी है कि वो एथिस्ट हो गए हैं या सेकुलराइज हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। ये छोटी सोच है, छोटी खोपड़ी की, जिसका IQ, ये तो वेस्ट ने भी कहना छोड़ दिया। खुद वेस्ट ने जिन्होंने तरक्की हासिल की उनको भी पता चल गया कि ये इस वजह से नहीं, पॉलिसीज। तो एक किताब रिकमेंड करना चाहूँगा बिलाल, वैसे तो जवाब जो बिलाल भाई हैं उन्होंने बड़ा उम्दा दे दिया। एक किताब है वाई नेशंस फेल, बेस्ट सेलर गई, न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक है वाई नेशंस फेल, PDF में मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। अगर हार्ड कॉपी चाहिए वो भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो को ऑथर्ड बाय 2 परफेक्ट और बड़े एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं, और वो जर्नल्स लिखा करते थे बड़े एक्सपर्ट किस्म के, फाइनेंस और जो ये इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ होती हैं इनके ऊपर। तो उन्होंने डिस्कस किया है, ओवरऑल उसका क्रक्स ये निकल कर सामने आता है कि कई मुल्कों में तरक्की और कई मुल्कों में लिबरलिज्म या ह्यूमन राइट्स की मैक्सिमम लिबर्टी होने के बावजूद वो मुल्क इकोनॉमिकली नीचे क्यों जा रहा होता है। उसके पीछे रीजंस हैं। उसके पीछे रीज़न करप्शन हो सकती है, लोगों की एजुकेशन की तरफ ध्यान ना होना, ये चीज़ हालांकि हो सकता है वो टॉलरेंस बड़ा हो उनमें, वो बड़ा पेशेंस हो सकता है रिलीजन से उनका ताल्लुक भी ना हो, वो चर्च भी ना जाते हों, ये चीज़ें भी ना करते हों, मगर उनकी तरफ तनज़्ज़ुली है। तो एक ख़ालिस तौर पर इन चीज़ों का ताल्लुक पॉलिसीज़ के साथ होता है। इन्होंने वेस्ट की मिसाल दी, डॉक्यूमेंट्री मौजूद है लिविंग मॉर्गेज फ्री। पता है मॉर्गेज के थ्रू कितने यूथ को गुलाम बना के रखा हुआ इस वक्त इकोनॉमिकली। तो उस गरीब के उस जो जवान के पैसे को चूस के कितने लोगों के पेट पाले जा रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे करप्शन हो रही है। तो ये बड़े इश्यूज हैं जो आए दिन वेस्ट के अंदर सामने आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट की जो तरक्की या थोड़ी सी खुशहाली है उसके पीछे उनकी आइडियोलॉजी, यानी कि उनका एथिस्ट हो जाना, मज़हब बेजार हो जाना, मज़हब से दूर हो जाना, ये वजह नहीं। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट गुजरा जिसका नाम है जिमी कार्टर, प्योर एवेंजलिस्ट था, क्रिश्चियन था। उसने किताब लिखी है आवर एंडेंजर्ड वैल्यूज़, अमेरिकाज मॉरल क्राइसिस। PDF में किताब आपको मिल जाएगी। वो किताब आप पढ़ें, उसने पोल पट्टी खोल के रखी कि अमेरिकन सोसाइटी की मॉरल क्राइसिस हालत क्या है। अगर किसी आदमी पर CCTV लगाया जाए और वो चोरी ना करे तो ये किसी सोसाइटी की उम्दगी की अलामत नहीं है, उम्दगी की, कि लॉ स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग एनी क्राइम। अदरवाइज आप लॉ उठाओ उतिया पंचा कर देंगे। एक इस्लामिक सोसाइटी जो होनी चाहिए आइडियल, वो नहीं हम कर पाए, ये तो हमारा जुर्म है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, बिलाल भाई ने बड़ी डिटेल से ये बात समझाई थी इनको, राठौर साहब को, मगर अफसोस कि उनकी सुई वहीं
ਉਸ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ, हैं जी, अपने बाप की अपनी फैमिली की लुट लेके चला गया। याद रखें, सबसे पहले किसी सोसाइटी के अंदर आपने अगर अमन और शांति लेके आनी है ना, या आपने उसको बेहतर बनाना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है ऑनेस्टी। अगर कोई आदमी अपने साथ मुखलिस नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो कभी भी कोई अच्छा काम कर जाए इसकी उम्मीद हम नहीं रख सकते। डर से कर जाए। मिसाल के तौर पे राठौर साहब से मैं जनाब $1 मिलियन जो है वो ले लूँ लोन के नाम पर, उधार के नाम पर, और मुझे पता हो मैं तगड़ा हूँ, राठौर मेरे पास आएगा, मैंने लम्हा पा देंगा, तो फिर राठौर मुझसे लेके दिखाए। मगर अगर मुझे पता हो कि राठौर के पास कानून की ताकत है, इसके पास पुलिस है, इसके पास अदालत है, ठीक है ना, इसके पास रूल ऑफ लॉ मौजूद है, तो फिर मेरी ऐसी की तैसी जिड्डा मर्जी मैं बड़ी बदमाश हुआ, भावें मैं बैंक हुआ, भावें मैं फौज हुआ, अगला मैनू लम्हा पा देगा, तिलितर भी मारेगा। ये है कानून की बालादस्ती। ये जहां हुई, ऑनेस्टी हुई, वहां हो गया मामला। ये तो असबाब के तहत है। इस्लाम जिस वक़्त बहसियत दीन, बहसियत शरीयत, बहसियत आइन जिन इलाकों के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ, अब वहाँ सोसाइटीज़ का फ़र्क देख लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो खैर बहरहाल इस पर मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी बात की है बिलाल भाई। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ये है तो कि इनको लम्हा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को पाया जाए ना, इनसे पूछा जाए जो आपने पूछा और उन्होंने इसी तरह बताया नहीं, आगे से आप पर ये बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। मैं देख रहा था तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है। वही किसको डॉज करते हैं आप राठौर साहब? पागल है, पागल है, पागल है, क्या करते हैं आप? सीधी तरह उस अकीदे का इजहार कर दें जो अकीदे का इजहार वहाँ पर लिखा हुआ है, आपने तो नहीं किया। अच्छा, आप मुसलमानों के ऊपर तनकीद करने के लिए तो हल्लाशेरी कर रहे हैं, मगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ऊपर या उसकी जमात का जो नज़रिया है, जो कि डोमेन है, अच्छा कहते हैं जी और बड़े यहाँ पर रिफॉर्मेशन की बात, आप उधर चले जाएं, आप भी उधर चले जाएं ना। ये तरीकाकार होता है इसका मेरा भाई, बुरा नहीं मानना, ठीक है, और गुस्सा नहीं करना है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। राठौर साहब क्या कहेंगे? सर, जो इन्होंने मेरे बारे में पर्सनल कहा, मुझे तो कोई उसमें बुरा नहीं लगा, ठीक है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, लेकिन मेरी जो जनरल बात थी वो टॉपिक थी ह्यूमैनिटी थी, ठीक है, और रेजोल्यूशन की बात थी, ठीक है। आप लोगों का नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है, मेरा कम है, और इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन किए, तो उसमें आपका अपना ओपिनियन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। कुछ चीज़ें का रेफरेंस भी मैंने यहाँ से आज लर्न किया है, ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। मैं तो यही कहूँगा, 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 बात है। तो ये मेरा पैगाम है। ये बताएं कि अगर एक सोसाइटी में किसी चीज की वजह से फसाद और फितना, अच्छा चले गए, हाँ चले जाएंगे। उनका पैगाम आखिरी था, वो बता रहे थे, और थैंक यू भाई राठौर, आपने अच्छे से बात का अख्ताम किया। देखें, आपने कहा आपकी ह्यूमैनिटी थी, ह्यूमैनिटी तो आज तक डिफ़ाइन ही नहीं हो पाई कि ह्यूमैनिटी होती क्या है। ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी की ह्यूमैनिटी जो है वो वेलफेयर पर होती है, किसी की ह्यूमैनिटी जो होती है वो जनाब सिर्फ और सिर्फ अपने तक महदूद है, किसी की ह्यूमैनिटी जो है वो अपने कबीले तक। यानी ह्यूमैनिटी की समझ नहीं आ रही आज तक कि ह्यूमैनिटी होती क्या है, इसकी बेस क्या है। और ये जो कैची किस्म के और बड़े जनाब अट्रैक्टिव किस्म के नारे हैं, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमनिज़म, भाई इसी का तो इनकार किया है। मगर ये ह्यूमैनिटी है जो आजकल वेस्ट में इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि आपने फुल फ्लेज लिबर्टी देनी है कि कोई आदमी ह्यूमन होने के बावजूद खुद को कुत्ता कहना शुरू कर दे, कोई ह्यूमन होने के बावजूद खुद को बिल्ली बना दे, कुतूरा बना दे, गधा बना दे, सांप नेवला बना दे। हैं जी, ये किस किस्म की लिबर्टी है? और ये ह्यूमैनिटी है कि एक इंसान को इस कदर इंसानियत दो कि वो जानवर बन जाए। तो उलाइका कल अनआम बल हुम अव्वल, ये हैं वो इंसान जो इंसान नहीं रहे बल्कि जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, तो शरुल बरियां हैं। इसलिए बराह करम हमें इंसानियत, जो अल्लाह से बेहतर जो खालिक है इंसान का, वो उसको बताएगा किस चीज़ में इंसान है, वो उसकी तारीफ बताएगा, इंसान किस चीज़ का नाम है, इसको इंसान कहते हैं। अच्छा आमर आक भाई, सॉरी मैं ना आप इस चीज़ पे भी बताएं ना
کہ جو آج جو بڑے سویلائز ملک بنے ہوئے ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے پیچھے خون کتنے ہیں، کتنا انہوں نے خون بہایا ہے. آپ یو ایس اے کی بات لے لیں، جو بڑے سویلائز ملک بنے ہوئے ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے پیچھے خون کتنے ہیں، کتنا انہوں نے خون بہایا ہے. آپ یو ایس اے کی بات لے لیں، پر بھی تو وہ کیوں نہیں سوچ رہے. آج 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی. سر جو مسلم ممالک کی حالات پر تانا مار کر کہتے ہیں نا، دیکھو ان کی یہ حالت اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے. کاش یہ سوچتے ہوتے کہ یہ حالت کی کس نے ہے. ہلو. آج مسلم ممالک کو جو باقاعدہ ایک بیٹل فیلڈ بنا دیا ہوا ہے، وار زون بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے تو سارا ویسٹ کا ہاتھ ہے. ہلو امیر سر صاحب، بات کرنا ہے عراق مجھ ہو، سے. افغانستان ہو، عراق ہو، ہلو، فلسطین ہو. میں امیر. Keep mute. Can you hold on for a second, Mohammed? افغانستان ہو، عراق ہو، کس نے کرائے کے ٹٹو اتارے؟ ٹھیک ہے جی، 2003 میں بعد میں ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لی. یہی کہہ رہے تھے میں یو کے میں رہتا ہوں، اور ٹونی بلیئر جو تھا اس نے ہاتھ کھڑے کر کے معافی مانگ کر کہا جی ہمیں نہیں پتہ چل رہا. ٹھیک ہے، اور اسی کو بعد میں ممبر بنا دیا. اسی کو 2003 میں عراق کے اندر یہ لوگ اترے کرائے کے ٹٹو بلیک واٹر کو لے کے. ٹھیک ہے، جو ایک گنڈوں کی مرسنری تھی، ٹھیک ہے نا، ملیٹنٹ گروپ تھا، وہ ان کو اتارا، انہوں نے قتل و غارت کی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کیس سبمٹ ہیں کہ جرنلسٹ کو مارا گیا، پیرامیڈیکل کے جو ہیں جو تھے لوگ ان کو مارا گیا، سویلینز کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا. قتل و غارت کر دی، عراق کو تباہ و برباد کر گیا. ٹھیک ہے، یہ وہ ممالک تھے جن ممالک پہ ان لوگوں نے حملہ کیا، یہ بہانہ بنا کے کہ یہ پوٹینشیل تھریٹ ہے. پوٹینشیل تھریٹ تو کوئی بھی کسی کو کہہ کے وہ چڑھ سکتا ہے. نہیں، نت پنگا لینا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ابھی وہ ہاتھ میں لائے ہوئے ہیں. میں کیا پالیٹکس کی بات، اس میں کیا جائیں، بورنگ، خود بھی بندہ عجیب لگنا شروع ہو جاتا ہے. خان صاحب سے بات کریں، خان صاحب سے بات کریں، یہ مرزائی ہے. ہاں، مرزا غلام کو مرزائی لائیں. ٹھیک ہے جی، کیا پھیکا آپ نے رکھا ہوا ہے؟ جی محمد خان صاحب، آپ انگلش میں بات کرتے ہیں یا اردو میں؟ اردو میں. اردو میں. نہیں، جیڑی گال زبان دے وچ گالاں دے رہا سی نا اوان صاحب، وہ تے گل کراؤ. اچھا اچھا. امیر صاحب، امیر جی، ہاں جی مامور جی، مجھ سے بات کرنا ہے آپ کو. کر لیں اگر آپ کا موڈ اچھا ہے میں تو کر لیں. احمدی بورن مسلم ہوں. میرا ایج 76 ایئرز اولڈ ہے. اوکے اوکے، تھینک یو. میں پھر مسیح آپ تو موعود بڑے علیہ ہمارے. الصلوۃ والسلام کا پر ایمان لایا ہوں. مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ. مرزا صاحب کہہ کے مخاطب کرنا ہے اگر بات کرنی ہے تو. مرزا احمد صاحب بھائی کو نا میرا خیال ہے کرنے دیں، انشاءاللہ وہ کر لیں گے. آپ بے فکر رہیں سب بھائی. یہ کون بیچ میں بات کر رہا ہے؟ یہی تو تمہارے لوگوں کی عادت ہے نا، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جائیں. خان دوسرے بھائی کے ایک بات. اس پہ لکڑی لگانا. جانتے ہو یہ بات؟ ٹھیک ہے، آپ ایج میں بڑے ہیں. مجھے ایک سوال اگر آپ بتا دیں، مجھے میرے معنی بتا دیں، میں آپ کو فالو کروں گا. میرا ایک آیت کے معنی مجھے بتا دیں قرآن کا. اگر آپ کو قرآن کا اتنا علم ہے، تم مسلمانوں کی جو کلیم کرتے ہو. پڑھوں میں؟ جی جی پڑھ دیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے مطلب مجھے بتا دے. اس کا مطلب بتا دوں؟ جی ٹھیک ہو گیا، اب آپ سنیں گے. سنتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے محمد بھائی، آپ چونکہ 76 ایئرز آپ نے کہا، آپ ایک بڑی ایج کے ہیں، میں آپ کی رسپیکٹ کروں گا کیونکہ آپ ایج کے اس حصے میں ہیں جس میں کوئی بھی ہو اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. ویسے تو ہر ایج میں کرنی چاہیے، مگر ظاہری بات ہے جو بزرگ بڑی ایج کے ہوتے ہیں ان کی ایکسٹرا رسپیکٹ ہے. سینئر سٹیزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ دیکھیں، آپ جب تک یہاں رہیں گے میں کوشش کروں گا میں مرزا صاحب کے لیے وہ چیز استعمال کروں جو آپ کو ہرٹ نہ کرے، کیونکہ آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں ہیں. میں مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی صاحب، میں قرآن شریف کا بات کر رہا ہوں. قرآن کا مجھے جواب کرنے دیں، میں کر رہا ہوں. یہی تم لوگ کی عادت ہے، مرزا صاحب پہ چل جاتے ہو. مجھے مکمل مرزا کرنے صاحب دیں. تو کل آیا ہے بھائی صاحب، قرآن آیا ہے 1400 سال پہلے، وہ بات کریں. ہاں مجھے مکمل کرنے دیں. آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا تھا، میں ان تمام چیزوں کو ایڈریس کر رہا تھا یا ان پہ ذکر کر رہا تھا جو آپ نے پیش کی.
ٹھیک ہے. اچھا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو درود شروع ہے یہ نہیں پڑھنا. مرزا صاحب آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں اسپیشل آپ کے لیے. تھینک یو. کیوں تیسری چیز چلے اس کا جواب میں دیتا ہوں. آپ کون مجھے بولتا ہے کہ میں نہیں پڑھوں؟ آپ کو کس نے اجازت دیا کہ میں درود شریف نہ پڑھوں؟ ٹھیک ہے. کس نے؟ آپ خدا نے دیا؟ نہیں، خدا نے دیا آپ کو؟ دیکھیں میں نہیں کس چاہ نے رہا. دیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ 4 دن فیملی کے ساتھ اور آپ گزاریں. یہ بات نہیں مجھے بتا سکتے کہ میں مسیح موعود علیہ السلام نہ بولوں. یہ بات آپ نہیں سکے بتایا کہ میں درود شریف پڑھوں. آپ کا ٹھیک ہے. کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ آپ پیدائشی احمدی تھے محمد بھائی؟ جی پیدائشی ہوں. 1949 میں پیدا ہوا ہوں. 1949 میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں آپ نے ساری پڑھی؟ بھائی صاحب یہی تو تم لوگ کی عادت خراب ہے. پتہ نہیں کیوں مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر چلے جاتے ہو قرآن چھوڑ کر. قرآن کے آیت میں نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب ولا ریب فیہ ھدی للمتقین کے معنی مجھے بتائیے. آپ کو کان سناتا ہے کہ نہیں سناتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک. آپ کا بہت بات میں نے سنا ہے یوٹیوب پر، اور ویسے بھی سنا ہے میڈیا سے ڈیبیٹ کرنے کے. آپ لوگ کے گالی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی علم نہیں ہے آپ لوگ کے پاس. ٹھیک ہے. تھینک یو. رک جائیں. یہ جو بار بار آپ مرزا صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کرتا ہوں، آپ کر رہے ہیں. اچھا مجھے بات مکمل کرنے دیں. رک جائیں، کوئی بات نہیں، ریلیکس ہو جائیں محمد بھائی. ریلیکس ہوں میں، ریلیکس ہوں. میرا پریشان رہا میرا. بات مکمل کرنے دیں. رک جائیں، کوئی بات نہیں، ریلیکس ہو جائیں محمد بھائی. ریلیکس ہوں میں، ریلیکس ہوں. میرا پریشان رہا میرا پاس. ٹائم آپ نے دیکھا، ان کو دیکھا آپ نے، کیونکہ آپ 1949 میں بالکل ان کو دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا جمعے کا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی غیر احمدی کی مجلس میں جائیں نا تو وہاں جا کر مرزا صاحب کا نعرہ نہیں مارنا. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ بھی نعرہ ماریں گے. یہ انہوں نے کہا تھا. وہ کیسے نعرہ ماریں گے؟ یعنی آپ جب کہو گے نا کہ مرزا صاحب زندہ باد یا مرزا صاحب پہ درود، تو وہ آگے سے کہیں گے مرزا غلام قادیانی کذاب، فراڈیا، لانتی، دجال. ان کا کلمہ ہے، ان کا ایک کلمہ ہے. کن کا؟ یہ جو ایک گاڑی بکیں گے، جو بات بولیں گے نا، ان کا ایک کلمہ ہے. ہاں تو بشیر صاحب نے یہ کہا ہے، اس لیے احمدی مسلمانوں کی مجلس میں جا کے یہ حرکت نہ کرے کہ جا کے وہاں درود پڑھے، نعرہ مارے. یہ آپ کے خلیفہ نے منع کیا تھا. کہیں گے دکھا دوں گا. کس کے مجلس میں؟ مسلمانوں کی مجلس میں یا غیر احمدیوں کی مجلس میں جا کے مرزا صاحب کا نعرہ نہیں مارنا. مرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں تو ضروری نہیں ہے تو پھر آپ نہیں پڑھیں نا، پھر آپ نہیں کریں ہمارے سامنے نا. یہ کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں. تمہارا مجلس نہیں ہے بھائی، مجلس نہیں ہے بھائی صاحب. یہ سوال ہے، سوال. ہاں سوال کا جواب میں دینے لگا ہوں. سوال کے جواب کے پاس نہیں ہے. ایک قسم کھاتا ہوں میں خدا کی، تمہارا پاس یہ قسم یہ جواب نہیں ہے. تبھی آپ مرزا صاحب کے اوپر چلے جاتے، خلیفہ صاحب کے اوپر چلے جاتے ہو. سیدھی جواب دے، سیدھی جواب دے مجھے. جی میں آنے لگا ہوں، ادھر آنے لگا ہوں. میں بون احمدی ہوں، میں سنیوں میں سے نہیں آیا ہوں. جی اسی لیے یہ حالت ہے. اچھا سنیں ذرا محمد بھائی، میں یہ بتانے لگا ہوں آپ کو. آپ نے کہا بون احمدی ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے مرزا صاحب کا لٹریچر پڑھا ہوتا تو آپ نے اتنی لمبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے نا محمد بھائی. 76 کوئی بھائی مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو اس کے چہرہ پیدا ہونے سے پہلے قرآن پڑھو، کلمہ پڑھو. کیا جاہلانہ بات کرتے ہو آپ لوگ؟ محمد خان بھائی میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا. میں آپ کے کیا سوال ہے، کیا جواب ہے؟ جی میں جواب دینے لگا ہوں. تھینک یو. رکیے گا. تو میں نے اپنے آپ کلیئر کر دیا مقدمہ آپ کے سامنے اب تک پہنچ گیا. میں آگے آ رہا ہوں آپ کے جواب کی طرف. محمد بھائی وہ یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش بہت کرتے ہو. جی بات تو بہت ریفرنس کرتے قرآن شریف کے، مسیح موعود کے. بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ چپ کر کے بیٹھ جائیں. اگر وہ جواب دینے لگتے ہیں تو آپ بولنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ آپ بزرگ ہو گئے، ابھی تک آپ کو پتا نہیں چلا ہے بات کر اگلے بندہ جاتے ہو. آپ لوگ قرآن سے بات کرنا چاہتے نہیں ہے، اس لیے مجھے بولنا پڑتا ہے.
अच्छा रुक जाएं, देखें बुजुर्ग हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बुजुर्ग एक मैं ऐसी एज बुजुर्ग होती है नहीं हूँ भाई साहब, यार बुजुर्ग नहीं है तो फिर मैं किधर यही सिला नहीं कि सिला आदमी रहा। 75 के हो जाता है बुजुर्ग हो जाता है, हाँ ये तो बस गलत है ठीक आप है लोग का बात। भाई, रुक जाएं भाई रुक जाएं, छिला छुला ना लवा लिया जो थोड़ी मेहरबानी। अच्छा रुक जाए जरा। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफनुअम्मिरुहु नुनक्किसहु फिल खल्क। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको हम लंबी उम्र देते हैं, नुनक्किसहु फिल खल्क, हम उसको तख्लीक में पलटाने लगते हैं, यानी उसमें अक्खड़पन, स्टबननेस आ जाती है, ठीक है ना, ज़िद्दी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चों की तरह वो अक्खड़ हो जाता है, फड्डाक लेता है, पंगा लेता है। ये अल्लाह ने कहा है कि इंसान की फितरत ऐसी है। तो अब वो सारी बात है, बड़ी एज में आ चुके हैं, अब उनको वो बच्चों की तरह ट्रीट करना होगा, ऐसे लगेगा जैसे आप किसी बच्चे को डील कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खैर, मोहम्मद भाई देखें, आपने सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मगर आपने चूंकि सवाल पूछा पूरी नीयत से, तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। अच्छा, वो जो आयत आपने पढ़ी अलिफ लाम मीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सूरह बकरा में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये आपने कहा कि आप ये इसका मतलब बताएं, ऐसे ही मोहम्मद भाई? जी जी, मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करूँगा, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आपने मुझे बता देना, ठीक है ना। अलिफ लाम मीम ये चूँकि हरूफ मुक़त्तआत में आता है, या आयत मुक़त्तआत भी इसको बोल सकते हैं। आयत मुक़त्तआत या हरूफ मुक़त्तआत का मतलब ये नहीं है कि इनका मीनिंग नहीं होता, इसका मतलब ये है कि इसका मीनिंग सिर्फ अल्लाह के रसूल और अल्लाह जानते हैं, क्योंकि ये कोड लैंग्वेज थी, ये कोड वर्ड था, उनको पता था, ठीक है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी किसी ने कुफ़ार में से इस आयत के ऊपर इतराज़ नहीं किया कि भला बताओ इसका मतलब क्या है, ये तो कोई लायानी चीज़ आ गई है। आगे आता है ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये किताब, ये निज़ाम, ये सिस्टम, ला रैब फ़ीहि, इस पे किसी किस्म का कोई शक, नुक्स, खोट, टेढ़पन, कुछ भी आप कह सकते हैं, रैब नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये खुली हिदायत है हर ऐसे शख्स के लिए जो हिदायत हासिल करना चाहे, मुत्तकीन, तकवा इख्तियार करना है चाहे, नहीं, अपने आप को मुत्तकियों बचाना के चाहे। लिए ये हिदायत की किताब है वो। हाँ जी 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 जी, ऐसे ही सही कह रहे हैं आप भी। तो ये मोहम्मद भाई इसका है। मजीद आप कुछ जानना चाहें तो मुझे बता दें, या आपका कुछ हो, ये मैंने आपके सामने रखा है। बट आपने जो पहली बात की थी अलीफ लाम मीम के जो माने हैं, उसको ना नबी को पता है ना किसी को पता है। मैंने नहीं बोला ये, मैंने ये तो नहीं बोला कि नबी को नहीं पता। आपका वो क्या कहते हो, आपको वो आयत पढ़ के बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको सीक्रेट रखा है? हाँ मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये मैंने नहीं कहा कि नबी को नहीं पता होता, बल्कि मैं कह रहा हूँ उनको पता होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो वो उनको ना पता हो। इसको यूँ समझें, मैं बता देता हूँ कि आयत जहाँ से आपको पता चले कि कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि उनको पता था, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको आयत देता हूँ जिससे पता चले कि वो पता था उनको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ताहा आयत नंबर 113 है, ठीक है। और इसी तरीके से सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 3 है, ठीक है जी। इसी तरीके से मुतद्दद हैं, सूरह अहकाफ की आयत नंबर 12 भी है। इन सब के अंदर अल्लाह ताला ने एक सीगा इस्तेमाल किया है जिसको बोलते हैं कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून। और एक प्रकार है आयत किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबियन लिकौमी यअलमून, ठीक है जी। इसी तरीके से सूरह ज़ुमर में 28 में आया है कुरानन अरबियन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तकून, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से सूरह अश्शुआरा में 195 में आया है बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से सूरह नहल की आयत 103 में भी आया है जमीयुन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन, ठीक है जी, कुरान। अच्छा, इसी तरीके से और भी आया है सूरह रात की आयत नंबर 37 में कज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्यन, और इसी तरीके से मुख्तलिफ आयात में आपको मिल जाता है। मोहम्मद भाई, इससे एक चीज़ पता चलती है, वो ये पता चलती है कि कुरान ऐसी अरबी में नाजिल हुआ है जो मुबीन है। अब ऐसा मुमकिन नहीं कि कुरान अरबी में नाजिल हो
ये चीज़ पता चलती है। इससे पता चला कि जो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रॉ, ये काफ हा या आइन सीन, ठीक है, स्वाद, सॉरी, इसी तरीके से ये ताहा यासीन, ये सारे सीखे जो हैं, काफ है, इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो अरबी लोग ना वाकिफ़ हों कि इनका मकसद क्या होता है। मिसाल के तौर पर अरबी ज़ुबान के अंदर मोहम्मद भाई एक किताब है जिसका नाम है मुग़निल लबीब। मुग़निल लबीब बेसिकली क्लासिकल अरबिक लिटरेचर की ग्रामर की किताब है। उसमें ये बहस मिलती है हरूफ मुक़त्तात के ऊपर, उसकी शरह के अंदर भी, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान के अंदर जो तरीक़ था एक हरफ को पूरे सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल करने का, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका जो मफ़हूम होता था ना, सिर्फ मुतकल्लिम और मुतकल्लम के माबैन होता था। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है जिसको बोलते हैं नून, नून वल क़लमी वमा यस्तुरून। ये जो नून है इसकी ट्रांसलेशन कई लोग करते हैं मछली। आपको पता है कुरान के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम को बोला जाता है जिन्नून, ठीक है ना, नून वाला। नून, हालांकि नून तो वर्ड है कुरान के अंदर। मैं आपको उसकी दलील भी दे देता हूँ ताकि आप ये ना कहे कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये है वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि, सूरह अल अंबिया आयत नंबर 87। इसमें लिखा हुआ है वज़न्नून। अगर आप ओपन करें मोहम्मद भाई, सूरह अल अंबिया चैप्टर 21 है, ठीक है, और वर्स नंबर बन जाएगी 87, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वज़न्नून, नून वाला। सवाल ये उठता है नून वाला कौन होता है? नून तो हरफ होता है, नून वाला कौन? इससे पता चला ये जो नून है ये मछली के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल से स्टेज के ऊपर आईडी बैठी है हज़रत नून। हज़रत नून आप सुन रहे हैं? थोड़ा तस्दीक अगर कर देंगे तो। हज़रत नून बैठे हैं, ठीक, आईडी बैठी हुई है एक ना। खैर, ये जो नून होता है अरबी ज़ुबान में, नून मछली के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि मछली के लिए अरबी ज़ुबान में वर्ड यूज़ होता है नाफिरा। नाफिरा कहते हैं देखकर भाग जाने वाली को। तो उसको चूँकि तेज़ी से बताया जाता था तो नाफिरा की जगह छोटा वर्ड इस्तेमाल किया नून, तो वो बन गया हरूफ मुक़त्तआत, नून। तो जब कभी नून बोला जाता था अरब में, उससे समझा जाता था कि शायद इससे मुराद है मछली, मगर इसके मल्टीपल मीनिंग भी थे। नून से दवात भी मीनिंग बनता है, जिसे इंक पॉट कहते हैं, ये मीनिंग भी अरबी ज़ुबान के अंदर बनता है। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हरूफ होते थे इनका ख़ास मीनिंग होता था। मान लो जैसे मोहम्मद भाई, मैं आपसे बात करने के लिए आपसे कहूँ कि मैं ना अपना कोड वर्ड रखूँगा ABCEGLOPQT, इस तरह करके मैं आपको कहूँ ये मेरा कोड वर्ड होगा और इससे मतलब मुराद ये होगी, और वो आपको और मुझे ही पता हो। जिसे सीक्रेट कोड कहते हैं, सीक्रेट मैसेज, वो आपको और मुझे पता हो। ऐसी सूरत में उसको ये नहीं कहा जाएगा कि नबी को ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि फिर भेजने का फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है ना, उसके भेजने का फ़ायदा कोई नहीं। तो एक जवाब इसका ये भी दिया जाता है उस हवाले से। दूसरा ये दिया जाता है मोहम्मद भाई, और ये भी तफासिर के अंदर मिलता है, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता, इसमें से ज़्यादा ऑथेंटिक जो मुझे लगा वो सीक्रेट मैसेज का ही लगा। दूसरा अल्फ़ाबेट्स हैं जो तुम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हो और जिस कुरान में हुए हैं। अगर तुम समझते हो कि ये इंसान की तरफ से है, फ़ातू भी मिसली, तो फिर इस जैसा कुछ ले आओ। जैसे मैं कुरान, मैं अरबी पढ़ सकता हूँ या बोल सकता हूँ, तो अरबी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मेरे पास भी हैं। मैं क्यों नहीं कुरान की तरह का कलाम लेके आ सकता, जो जामे हो, माने हो, फसी हो, बलीग हो, इस लेवल का हो? मैं नहीं ला सकता। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो अल्लाह की तरफ से है। अगर मैं बना सकता होता उस लेवल का तो मैं भी बना लेता। ये एक बेस थीम है अरबों के लिए, ये चैलेंज आया था, तो इसलिए हरूफ मुक़त्तआत है। खैर बहरहाल उम्मीद है मैंने आपके सामने जो बात रखी होगी आपको समझ आई होगी। अगर मैं ना समझा पाऊँ तो उस पर माजरत। जी मोहम्मद भाई। मुझे तो अलिफ लाम मीम के जवाब तो सही नहीं मिला है मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूँ। अभी एक मेरा सवाल ले लेना प्लीज, आमर अक भाई प्लीज, मेरा एक सवाल। और मैं संजय भाई ने कंप्लीट कर रहे थे हफ्ते दे ते खलो जाना, उन्हें कुरान करीम से गल करनी बार बार, रुक जाओ।
ہاں جی، ایک بات یہ بتائیں، آپ نے مرزا غلام قادیانی کو کیوں مانا؟ وجہ کیا تھی ماننے کی؟ آپ کے اجداد نے کیوں مانا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا کہ امام مہندی ظہور ہوگا 1400 ایئرز میں، 14ویں صدی کے سر پہ قرآن میں امام لکھا ہے؟ مہندی ظہور ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں ذکر کیا ہے. ٹھیک، اللہ. اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. محمد بھائی کوئی آپ نے امام مہندی آخری زمان میں نہیں آئے گا، قیامت کے دن نہیں آئے گا. کہیں نہیں لکھا ہے، کوئی قرآن میں نہیں لکھا ہے. کوئی عیسیٰ قیامت سے پہلے نہیں آئے گا، کہیں نہیں لکھا ہے. کوئی عیسیٰ آسمان پہ نہیں گیا، قرآن میں بالکل ذکر نہیں ہے. رائٹ؟ تو اوئے ہوئے ہوئے. اچھا محمد بھائی، میرے پیارے بھائی، آپ پلیز مجھ سے بات کیجیے گا، مگر یہ جو آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ لکھا ہے کہ مہدی جو ہے وہ 14ویں صدی میں آئے گا، یہ کوئی ایک آیت قرآن کی مجھے بتا دیں. میں نے اس وقت آپ کی وجہ سے قرآن کھولا ہوا ہے، اور حدیث بتا دیں کس جگہ پہ ہے. یہ تو بڑا آپ کو غلط فہمی لگ گئی ہے. نہیں غلط فہمی بھائی صاحب، بالکل نہیں غلط فہمی ہے. جی بتائیں، 14ویں حدیث صدی یا کے آیت؟ شروع میں جی وہ 1300 کے آخری میں دعویٰ کرے گا، 1400 کی وہ مجدد ہوگا اور امام مہندی ہوگا، مسیح موعود ٹھیک ہوگا. ٹھیک. حدیث رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ حدیث وسلم دے کی دیں. حدیث نہیں ہے؟ نہیں حدیث نہیں ہے، مجھے دے دیں. کدھر ہے نہیں ہے؟ حدیث یہ؟ نہیں ہے. کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ یار؟ جی جی بتا دیں، حدیث بتا دیں، بائبل آپ بتا پڑھتے دیں. ہیں کہ وہ گیتا پڑھتے ہو؟ نہیں حدیث بتا دینا محمد بھائی، غصہ نہیں کریں، اب حدیث کا ریفرنس دے دیں. سب پتہ ہے آپ لوگ کے، لوگوں کے سامنے لوگوں کو جاہل بنا رہے ہو. تو آپ حدیث دے دیں نا، سب جس پتہ طرح آیت آپ پڑھی کو. تھی. علم محمد بھائی اتنا بھاری علم رکھ کر آپ کہتے ہو کہ یہ پتہ نہیں، ہم پڑھا نہیں ہے. تو اچھا یہ بتائیں مجھے، اچھا یہ بتائیں، مسیح موعود کے چھوڑے بھی امام مہندی اور عیسیٰ علیہ السلام کون سینچری میں آئیں گے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں محمد بھائی، یہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا کہ وہ کون سینچری میں آئیں گے، یہی تو ہمارا اس وقت سوال چل رہا ہے. دوسری بات آپ کو بتاؤں، آپ کے جو مسیح صاحب ہیں نا، مرزا صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام مہدی کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں. آپ کون سی حدیث سے ان کو مانو گے؟ بالکل نہیں. عیسائی. کہاں یہ پڑھ لیا تم؟ کون کتاب میں یہ لکھا کہ بتائی ضعیف ہے؟ جی میں بتا دیتا ہوں، یہ حوالہ لے لیں، آپ لے لیں، میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں، رکیں میرے ساتھ. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں محمد بھائی، یقین کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بڑی ایج کے ہیں، میرے والد کی عمر کے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر غلطی تو لگ سکتی ہے نا انسان کو. جس طرح مجھے غلطی لگ سکتی ہے، آپ کو بھی تو لگ سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو غلطی لگ گئی ہو، آپ کے والدین کو غلطی لگی ہو. اب یا تو آپ نے لٹریچر پڑھا ہو، دیکھیں، یا تو آپ حدیث دے دیں کہ کہیں پہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر، اگر آپ محمد بھائی مجھے قرآن کی آیت یا حدیث دے دو نا صحیح، اور کوئی آیت دے دو جس میں لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مہدی ہے اس نے 14ویں صدی میں آنا ہے، میں آپ کے ساتھ احمدی ہونے کے لیے تیار ہوں. مجھے لے جاؤ، میں لائیو بول رہا ہوں، بالکل مجھے لے جاؤ، دکھا دو، مجھے لے جاؤ. بالکل قسم ہے. ہاں لے جاؤ، ہاں قسم کھاتا ہوں میں. اگر کل میں پروف کر دوں. اپروو کر دو. ابھی تو بالکل. میرا پاس قرآن شریف نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ہاں یہاں ٹھیک تو ہے، صبح 7 بج گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر پھر محمد بھائی، میں آپ کو کل کال کروں گا، اور آپ کو آن لائن پہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے ہم کو انٹر نہیں کرتے ہیں نا. بہت مشکل سے مجھے انٹری ملی ہے ایک گروپ میں، کیونکہ وہ پہلے سے دیکھا. میں نے جب بات کیا تھا، جب میں نے میرا وہ آپ لوگوں نے کہ اس پہ آیا، تو ایک کوئی پیچھے کہا تھا کہ ان کا نہ لے، وہ احمدی ہے. نہیں، میں تو جب بھی آپ آؤ گے میں آپ کو لوں گا ضرور. آپ کے بات میں کہ وہ جو ایک اور بھائی تھا نا، کہ وہ آیا ہے محمد کوئی، تو وہ کہتا کہ احمدی ہے، تو وہ کہتا احمدیوں کے نہ لے. نہیں کیوں نہ لیں، میں لوں گا. اب ہماری جو بات ہو گئی ہے نا ڈن آپ محمد تو بھائی. نہیں کہا تھا نا، ایک اور بھائی آپ کے پیچھے تھا، وہ بولا، میں سنا اس کا بات. چلو کوئی بات نہیں، جو بولا چھوڑیں. آپ کی اب میری بات ہو گئی نا اچھے سے، ہماری ایک محبت والا ایک تعلق ہو گیا بس. اب یہ ہے، آپ مجھے دکھائیں گے حدیث یا آیت جس میں لکھا ہوگا کہ امام مہدی جو ہے وہ 14ویں صدی پہ آئے گا، 1300 سال پورا ہو جائے گا تو 1400 سال کا شروع ہوگا تو وہ آئے گا. جی یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے. میں آپ کو بھی دکھانے لگوں، میری اسکرین بڑی کریں ذرا، اسکرین بڑی کریں جی میری، ہاں ٹھیک ہے، جو میں نے بولا تھا. ہاں میری کروں اسکرین ذرا گا، میرے پیارے جان اور دکھائیں. حدیث اور قرآن سے بھی پیش کروں گا. جی ہاں جی بالکل. یہ دیکھیں میرا، پہلے میں آپ کو بک کا نام دکھا دیتا ہوں. یہ بک ہے روحانی خزائن 14، بک کا نام ہے حقیقت المہدی.
पेज नंबर है 429 एंड 430, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखें, मेरा और मेरी जमात का अकीदा महदी की निस्बत, महदी और मसीह मऊद के बारे में जो मेरा और अकीदा और मेरी जमात का अकीदा है वो ये है कि इस किस्म की तमाम हदीसें जो महदी के आने के बारे में हैं हरगिज काबिल वसूक और काबिल एतबार, आगे पेज पर 430 पर, नहीं हैं। सारी हदीसें, तमाम हदीसें, ये देखें, तमाम, इस किस्म की तमाम। आप जाके इसको चेक करें मोहम्मद भाई, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, आई रिपीट द रेफरेंस अगेन, वॉल्यूम 14 रूहानी खजाइन, पेज नंबर 429 430, हकीकतुल महदी। ये एक हवाला है। अब एक और हवाला देता हूँ अरबी ज़ुबान का, मैंने पहले ट्रांसलेशन का इसलिए दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब पढ़ते हैं हम ये हवाला, रूहानी खजाइन, पेज वॉल्यूम 7, बुक नेम हमामतुल बुशरा, पेज 314 एंड 315। ये अरबी ज़ुबान है इसलिए मैं अभी का रेफरेंस दिखा रहा हूँ ताकि पहले ट्रांसलेशन आपको मिल गई है। व अम्मा अहदीसु मजीइल महदी फ़अन्त तअलम अन्नहा कुल्लहा ज़ईफ़ा, कुल्लहा ज़ईफ़ा। आप कुरान पढ़ते हैं मोहम्मद भाई, आई होप के जिस तरह आपने कुरान से सवाल पूछा आपको कुरान अच्छे से आता है। ये लिखा है अन्नहा कुल्लहा ज़ईफ़ा, सारी की सारी ज़ईफ़ हैं। ये देखें, अहदीस मजीउल महदी, महदी के आने के बारे में हदीसें, कुल्लहा ज़ईफ़ा, सारी की सारी ज़ईफ़ हैं। मजरूहतुन व युखालिफु बादुहा बाज़ा, बाज़ में आपस में टकराती हैं, मजरू हैं। फ़कैफ़ युत्तकऊ, तो तू कैसे उस पर एतमाद करता है, अला मिसली हाज़िही अहदीस, इस तरह की हदीसों पे, मा शिद्दती इख्तलाफिहा व तनाकुज़िहा व ज़अफ़िहा, कि वो कमज़ोर भी हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं, वो आपस में डिस्प्यूट भी करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। वल कलामु फ़ी रिजालिहा कसीरुन, और इसकी सनद पे बहुत ज़्यादा जरा है। कमा ला यख्फ़ी अलल मुहद्दिसीन, जिस तरह मुहद्दिसीन पर ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। फ़लहासिलु, तो कंक्लूजन ये है, अन्ना हाज़िहिल अहादीस कुल्लहा, तो याद रखो इसका कंक्लूजन ये है कि सारी की सारी हदीसें ला तखलू अनिल मुआरज़ाती व तनाकुज़ाती, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन से और इख्तलाफात से खाली नहीं हैं। फ़अतज़िल कुल्लहा, तो सबकी सबको छोड़ दो, सबकी सबको छोड़ दो। मोहम्मद भाई, 2 रेफरेंसेस मैंने दिखाए, आप अब मुझे अगर दिखा दें पूरी ईमानदारी के साथ, मैं लाइव बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लें, आई रिपीट रिकॉर्ड कर लें, अगर मोहम्मद भाई मुझे कुरान की कोई आयत या कोई हदीस दिखा दें जिसमें ऑथेंटिक हदीस सही, जिसमें इमाम महदी के आने का 14वीं सदी के अंदर जिक्र मिलता हो कि 14वीं सदी में आएंगे, मैं मोहम्मद भाई के साथ बैत फॉर्म पर साइन करके इनकी इस एज में इनके हाथ पर अहमदियत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये रिकॉर्ड कर लें, इसको रख लें। अगर मोहम्मद भाई ने वो प्रोड्यूस ना की तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि एज है, मैं उन पर प्रेशर नहीं डालूंगा, मगर एटलीस्ट मैं ये कहूँगा मोहम्मद भाई प्लीज़ फिर आप गौर करना कि इंसान से गलती किसी उम्र में भी हो सकती है। फिर आपको मैं दावत दूंगा कि आप मेरे साथ रब्ता करेंगे, हम दोनों मिल के एक दूसरे को टाइम दे के हम रिसर्च करेंगे। मैं ये आप पे प्रेशर नहीं डालता कि आप भी छोड़ दो, ठीक है, मगर आप टाइम लो, अच्छा, ठीक है ना। तो जो ज़ईफ़ आप कहते हैं, ज़ईफ़ क्या, ज़ईफ़ के मतलब कि ज़्यादा उम्र का लोग? नहीं 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 नहीं, नहीं। हदीस के मामले में ज़ईफ़ का कोई मानी नहीं है। मैं बता देता हूँ हाँ, क्या है ज़ईफ़, क्या माने लगते हैं आप लोग? ठीक, जो साइंस ऑफ हदीस है ना, या जो प्रिंसिपल ऑफ हदीस हैं, उसूल हदीस में, उसमें जब किसी रिवायत को, हदीस को ज़ईफ़ कहा जाता है ना, तो उसका मतलब होता है कि ये इसकी जो चेन है वो वीक है, और जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें सपोर्टिव एविडेंस चाहिए हो सकता है ये बात ठीक हो सकता है ये बात गलत हो, ये अच्छा। अब मगर एक होती है ज़ईफ़ की किस्म, जिसको ज़ईफ़ या वाह कहते हैं, या मौजू कहते हैं, या ज़ईफ़ जिद्दन कहते हैं, ठीक है ना, ये शदीद ज़ईफ़ कहते हैं, ये मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये काबिल एतमाद ही नहीं है, काबिल एतमाद ही नहीं है। अच्छा, अब ऐसी सूरत में इमाम महदी की रवायतों के बारे में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ये लिखते हैं कि ये काबिल एतमाद ही नहीं है, जैसा मैंने आपको रेफरेंस दिखाया था। ये देखें, मैं अभी ना दोबारा ओपन करके, ताकि आपको वो वर्ड पता चले कि वो किस किस्म की
ضعیف کہتے ہیں تاکہ آپ کو غلطی نہ لگے. یہ دیکھیں اس قسم کی تمام حدیثیں جو مہدی کے آنے کے بارے میں ہیں ہرگز قابل وثوق اور قابل اعتبار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. تو قابل وثوق اینڈ قابل اعتبار کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا, ٹھیک ہے نا, قابل وثوق قابل اعتبار. سو دیٹ مینس کہ یہ جو امام مہدی سے ریلیٹڈ حدیثیں ہیں یہ اوتھینٹک نہیں ہیں, یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, ہاں یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. امام مہدی کی ہم مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں. میں نے کہا کیسے مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم حدیثوں کی بنیاد پر. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ حدیثوں کی بنیاد پر مانتے ہیں مگر مرزا صاحب کہتے ہیں حدیثیں تمام کی تمام ضعیف ہیں. تو کیسے آپ اس میں ریکنسائل کریں گے, کیسے اس کو ٹھیک کریں گے؟ تو پھر وہ خاموش ہوتے ہیں. اور اس ٹاپک پر کئی دوستوں سے جو کہ احمدی تھے میں نے بات کی, ان کو نہیں پتا تھا کہ یار ہم تو امام مہدی مانتے آ رہے ہیں اتنے سالوں سے, مرزا صاحب کہتے ہیں وہ حدیثیں ضعیف ہیں, تو پھر ہم ان کو امام مہدی کس بیس پر مانیں؟ وہ تو حدیثوں کے مطابق تو بنتا ہی نہیں بات. ٹھیک ہے نا, تو یہ سوچنے, ٹھیک ہے نا, تو یہ سوچنے کا سبجیکٹ ہے, اس میں کوئی دقت نہیں. ہر انسان اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی نے پہ سیکھتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. خیر ہے, تو یہ میری ریکویسٹ تھی. تو ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہے آپ سے. جی 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 پلیز پلیز. ذریع اللہ جانتے ہو آپ؟ کس کو؟ ذریع اللہ جری اللہ جو پاکستان کا, احمدی ہے. اچھا پاکستان کا. احمدی ہے, جی جی جی, جس کا نام تھا جو تریاق القلوب چینل چلاتا تھا. ٹھیک ہے. جی 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 جانتا ہوں, میری اس سے بات ہوتی رہی ہے. ایک دن آپ مسیح موعود کی کتاب سے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ مرزا غلام احمد نے کہا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا ہے وہ خنزیر کے اولاد ہے. جی 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 ٹھیک ہے. سر جی. تب ذریع اللہ نے کہا کہ آپ کو وہ حقیقت الوحی میں تھا کہ کس میں تھا وہ, تو کہتا ہے کہ پڑھیں, آپ کو کہا کہ پڑھیں. تو آپ نے پڑھا, میں پورا سن رہا تھا, آپ نے پڑھا ایک لائن چھوڑ کر نیچے, تو ذریع اللہ نے کہا اوپر سے پڑھیں, تو اوپر سے آپ نے پھر پڑھا, تو وہاں پر خنزیر کے اولاد آپ نے پڑھا تھا آپ نے. پھر ذریع اللہ نے کہا کہ آپ دوبارہ پڑھیں, تو آپ نے دوبارہ پڑھا تو وہاں پہ خنزیر کے اولاد نہیں لکھا. تو ذریع اللہ نے کہا آپ کو کہ آپ کو معافی مانگنا ہے, تو آپ نے کہا جی ہاں خنزیر کا اولاد نہیں لکھا ہے, وہ بغایا کے لکھا ہے, بغایا کے اولاد ہے. بغایا کے مطلب کہ جو بیوہ ہوتی ہے نا, ان کے اولاد ہے. تو آپ نے اس جگہ پہ معافی مانگا پھر کہ خنزیر نہیں لکھا ہے. اچھا, تو آپ لوگ کیوں لوگوں کو ایسے بات گھما کر بتاتے ہو لوگوں کو؟ اچھا دیکھیں محمد بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا انٹریکشن یاد نہیں جس میں جری اللہ کے ساتھ اس چیز پر بات ہوئی ہو کہ میں نے کہا ہو کہ مرزا صاحب نے اپنے نام ماننے والوں کو خنزیر کی اولاد کہا ہے اور اس کے بعد وہ نکلا نہ ہو اور میں نے اس سے معافی مانگی ہو. مجھے تو ایسا کوئی یاد نہیں. اگر آپ کو یاد ہے تو آپ مجھے بتا دینا, ٹھیک ہے نا. اچھا البتہ میں بتا دوں گا, میں دکھاؤں گا, میں ٹیپ وہ کیا تھا میں نے, ٹیپ آپ کو سناؤں گا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے آپ ایسا کرنا لنک بھیج دینا. میری اگر غلطی ہوگی, میری آج بھی اگر کوئی غلطی ہوگی میں اس پہ معذرت کر لوں گا, مگر میں نے جو دکھایا ہوگا, یہ جو بات کی ہوگی وہ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. وہ خنزیر کا بیٹا نہیں اور نہ بیوہ کا بیٹا نہیں ہے. یہ دیکھیں روحانی خزائن والیوم 5 پہ, یہ آئینہ کمالات اسلام ہے, پیج 547 اینڈ 548 ہے. اس میں وہ کہتے ہیں تلک کتب ينظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت وینتفع من معارفها ویقبلنی بھی ہو سکتا ہے, ویقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون. مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے ہر مسلمان قبول کرتا ہے, میری کتابوں کو محبت سے دیکھتا ہے, پیار سے دیکھتا ہے, میری کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, مجھے قبول کرتا ہے, میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے, مگر ذریۃ البغایا, بغایا کہتے ہیں بدکار عورتیں, پروسٹیٹیوٹس,
پروسٹیٹیوٹس کے بچے، ذریۃ البغایا، پروسٹیٹیوٹس کے بچے، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہی میں نے حوالہ دکھایا تھا۔ اچھا، اس میں جو بغایا کا آپ نے کہا، تو میں اپنی ٹرانسلیشن نہیں، ایک منٹ رکیے گا، میں اپنی ٹرانسلیشن نہیں،